اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن آپ سب کا دن ہے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک پلان کیا کہ کراچی میراتھن کرانی ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ کی، اور میں میاں چنو گیا ارشد ندیم صاحب کے پاس، اور میں نے ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا کہ ہم کراچی والوں کے لیے، سندھ والوں کے لیے اور پاکستان سے سارے لوگ جو کراچی آتے ہیں ان کے لیے ایک کراچی میراتھن کرائیں۔ لیکن جب یہ اناؤنسمنٹ میں نے کی تو میری جو بہن ہے، جنہیں ہم سب اپنی بڑی ہر دل عزیز پیاری بہن، جو کئی سالوں سے، پچھلے 10 سالوں سے، 35 سالوں سے، اور بڑھا لیں، اتنی تو آپ کی ایج نہیں ہے تو بہنیں ہمیشہ چھوٹی اچھی لگتی ہیں، اور جب پچھلے 35 سال اور 10 سالوں سے یہ بھی جو اسپیشل اولمپک میراتھن کراتی چلی آ رہی ہیں، تو مجھے کمشنر کراچی کی طرف سے میسج ملا کہ جی آپ کے ساتھ رونق لکھانی صاحبہ ملاقات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور جب یہ میرے پاس یہاں گورنر ہاؤس آئیں تو یہ ساتھ موجود ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اتنا اچھا کام میراتھن کئی سالوں سے کرا رہی ہے، تو آپ کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، آئیں ہم سب مل کر اس کراچی میراتھن کو آرگنائز کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بغیر اسپانسرز کے ممکن نہیں ہوتا کوئی بھی کام۔ تو فیصل بینک آپ کا مین اسپانسر ہے، اور لیکسن انویسٹمنٹ اقبال لکھانی صاحب، سوری بابر لکھانی، یوسف حسین، آپ کے فیصل بینک کے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ کام اکیلے نہیں ہوتا، ہم سب کو ایک ساتھ جڑنا ہے، اور میں خوش اس بات پر ہوں کہ دیکھیں پاکستانی جو قوم ہے، جو لوگ اس میں آج اسپیشل بچے بھی ہیں، ان کی ہمت دیکھیں، ان کے والدین کی، ان کے پیرنٹس کی ہمت دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں موجود ہیں، اور جو محبت، جس طرح پیار سے وہ میرے ساتھ اپنے بچوں کو ملوا رہے تھے، ارشد ندیم کے ساتھ، یہ جذبہ، یہ میں ان تمام ماؤں کو خاص طور پر ان کی ہمت کے اوپر داد دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ اسپیشل بچے ہم سب کے لیے دعا کا مرکز ہے۔ آج ان کی دعاؤں سے یہ ملک کئی دشمنوں سے بچا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب میں نے اپنے پیارے پیارے جو کونسل جنرلز ہیں، جو کہ اب اس گورنر ہاؤس کا ایک خاندان، ایک فیملی بن چکے ہیں، میں نے رات کو ہمارے CG ترکیہ سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں آئیں اور یہ دیکھیں، یہاں موجود ہیں، ان کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے عمان کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں۔ پھر ملیشیا کے کونسل جنرل ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایران کے ڈپٹی CG یہاں موجود ہیں۔ اور خاص طور پر جب میں قطر کونسلیٹ گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے معصوم بچے غزہ میں، فلسطین میں شہید ہو رہے تھے، اور آپ سب نے دیکھا کہ کتنی بے دردی سے اسرائیل نے کتنی خون ریزی کی، تو اس جنگ بندی کو رکوانے میں جہاں ایجپٹ، سعودیہ اور امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے، اس میں قطر حکومت نے ایک اہم رول پلے کیا کہ یہ جنگ بندی ہو اور بچے مزید شہید نہ ہوں، لوگ وہاں شہید نہ ہوں۔ تو میں نے ایکسیلنسی جو ہمارے دوست ہیں قطر کونسل جنرل، ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ ایز اے چیف گیسٹ
آپ یہاں آئیں ریبن کٹنگ کریں. تو تھینک یو ایکسلنسی, آپ بھی یہاں موجود ہیں. رونق لکھانی صاحبہ کی پوری ٹیم جو کہ کئی ہفتوں سے لگاتار محنت کر رہی تھی. مجھے گورنر ہاؤس کی ٹیم نے بتایا, ہمارے ملٹری سیکٹری کرنل حبیب صاحب نے, مدثر صاحب نے, ہمارے جو پرنسپل سیکٹری ہیں سجاد ابڑو صاحب نے, اس سب کا ایک ٹیم ایفرٹس ہے جس کی وجہ سے آج یہ اتنی رونق لکھانی نے رونق لگا دی. اور وہ بھی گورنر ہاؤس کے اندر. آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ گورنر ہاؤس جب سے میں یہاں آیا ہوں, یہاں دروازے 24 گھنٹے گورنر ہاؤس کے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. یہاں 50,000 بچے آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں. آج انہیں 10 مہینے ہو گئے. کوئی بچہ $1200 کما رہا ہے, کوئی $1600 کما رہا ہے, اور یہ کوئی ایج بچوں کی 14 سال سے 15 سال اور پھر 50 سال تک کے بچے بچیاں ہیں جو اب $1200 $1300 $1500 کما رہے ہیں. اور اب یہ آگے 2 مہینے کے بعد جا کر آپ کے ایسے انجینئرز, سافٹ ویئر انجینئرز بن جائیں گے, یہ پھر $5,000 سے $10,000 ایز اے فری لانسر بھی کمانا شروع کر دیں گے. اسی طرح ہم نے ہر بچہ, اور اب ہم حیدرآباد شروع کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہم نے ایک امید کی گھنٹی بیل آف ہوپ لگائی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ امید کی گھنٹی ہے جہاں جو آتا ہے, جس کام کے لیے آتا ہے, چاہے اس کی موٹر بائک چوری ہو گئی ہے, چاہے راشن چاہیے, سولر سسٹم چاہیے, گورنر ہاؤس اور اس کی ٹیم 24 گھنٹے. یہ رخسانہ رضی صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں, سمینہ بھی بیٹھی ہے ہماری ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹریز. یہ 24 گھنٹے رونق یہاں گورنر ہاؤس ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو اگر کام نہ بھی ہو تو اسے نا امید واپس نہ بھیجے, امید دلا کر بھیجے. میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج صبح سے 6 بجے سے 7 بجے سے سارا میڈیا بھی یہاں موجود ہے اور اسے انشاءاللہ کور بھی کرے گا. اور میسج کیا ہے؟ یہ میسج یہ ہے کہ جو بیرونی طاقتیں پاکستان کو کمزور سمجھتی ہیں, پاکستان میں ایسے حالات پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ جہاں لوگ باہر سے اس ملک میں انویسٹمنٹ نہ لائیں, یہ ملک نہ چلے, میں ان کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھ لیں کہ گیٹ کھلا ہوا ہے گورنر ہاؤس کا, اور 6 بجے سے پورا کراچی یہاں موجود ہے. کسی کو آنے جانے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور سب اس میراتھن میں حصہ لے کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم وہ پاکستانی ہیں کہ اگر کچھ سوچ لیں, کر لیں, جیسے رونق لکھانی 10 سال سے ایک کام کر رہی ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے جو چاہے کر سکتی ہے. اور انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ مل کر وہ کچھ کر دکھائیں گے کہ پاکستان اپنا نام دنیا میں روشن کرے گا. اس کی ایک مثال ارشد ندیم موجود ہے کہ وسائل نہیں تھے, بڑے بڑے جمز ان کے پاس, ان کی فیملی کے پاس نہیں تھے. باہر انڈیا میں جو تیاری ہو رہی تھی ان کے پاس ایک جم نہیں تھا, کئی جم تھے. لیکن ایک شخص جس کے والد نے اسے سیمنٹ کے مال سے وہ تلو اور دوسرے یا گھی کے ڈبوں میں ان کو وہ ایکسرسائز کے سامان بنا کر دیے, لیکن لگن تھی, پاکستان کو جتوانا تھا. اس شخص نے اپنا نام پیدا کیا. میں چاہتا ہوں آپ میں سے کئی ارشد ندیم پیدا ہوں جو پاکستان کا نام روشن کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اور 21 کلومیٹر کی پہلی ریس ہوئی, پھر 10 کلومیٹر ہوئی, پھر 5 کلومیٹر, اور پھر میں 1 کلومیٹر ریس کے لیے تیار ہو کر آیا تھا, لیکن بس دیکھتا ہی رہا اور وہ ریس کمپلیٹ ہو گئی. آپ سب کا بہت شکریہ. دیکھیں, مجھے 2.5 سال کے بعد جا کر رونق لکھانی دستیاب ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد اس قسم کے جتنے ایونٹس ہیں
وہ گورنر ہاؤس میں ہوں گے، کیونکہ آج سب کے لیے میکڈونلڈ فری ہے. کل مجھے لگتا ہے کہ فیصل بینک جذبات میں آ کے فری کریڈٹ کارڈ دینا شروع کر دے گا، اور پھر یہ جو ہمارا کون سا کیبل یہاں ہے اسٹارم فائبر، وہ کم از کم آج کے بعد گورنر ہاؤس میں تو IT وائی فائی فری کر دے گا ان بچوں کے لیے. تو دیکھیں آپ کا سوال جو تھا میں بتاؤں کہ ہم لوگوں کو مواقع دے رہے ہیں، اب سب نے مل کے ہی اس پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے اسپورٹس کا، اسپورٹس مین کا اور ایسی ٹیم کا ہے. دیکھیں رونق لکھانی، ان کی فیملی کو میں پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں، امین لکھانی، سلطان لکھانی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں آپ کے ہمارے کسی چیز سے، کسی پیسے سے انٹرسٹ ہے. انہوں نے اپنی زندگی آپ لوگوں کے لیے وقف کی ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح مل کر، اس میں نے بھی اب اپنا حصہ ڈالا ہے، اور ہم سب مل کر اس پاکستان کو، اس شہر کو آگے لے جانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.